اللہ الرحمن الرحیم
کل کمالات الہیہ کو جبکہ سمیٹنے کی لفظ ہماری اردو میں ہے وہاں نہیں ہے، وہاں سمیٹنا نہیں یا سمیٹنا نہیں ہے، سمیٹے وہ جو قدرت نہ رکھتا، جس نے عامر بنایا ہو خدا جانے عامر کیسا ہو۔ اب وہاں خالق نے وہی کو اپنے کل کمالات کا اب میں مرکز بنا کے مرکز سمجھ رہے ہیں، پورے کمالات کا، اپنے کمالات کا اب لفظ کوتا ہوتی ہے آئینہ بنا کر اس وحی کو، چونکہ آگے جسے بنانا ہے اسے اللہ تو بنانا نہیں اور نہ اللہ نے بننا، اللہ نے بننا بھی نہیں، اللہ نے اللہ بنانا بھی نہیں، بنانا ہے خلاف عدل ہے، بنانا بھی نہیں، لیکن بنانا بھی ایسا ہے کہ سامنے وجود ہو مگر کمال اللہ کے، بن کے آئے وجود لے کے آئے مگر اس وجود میں کمال اللہ کے، خدا جانے وجود میں کمال آ کیسے گیا، یہی کمال، یہی کمال الہی ہے کہ وجود بنا کے وہ کمال دیے جو اس کی ذات کے ہیں، وہاں ذات ہے یہاں صفات ہے، وہاں ذات ہے، اللہ کی کل صفات عین ذات، وہاں صفات کا تعلق نہیں، اگر صفات ہو وہاں تو اللہ موصوف ہو جائے گا اور وہ صفات ان کے ہو جائیں گی، صفات موصوف غیر ہوتے ہیں، غیروں کا مجموعہ اللہ نہیں ہوتا، وہاں صفات عین ذات، اس لیے الہ کا کلمہ نبی، الہ کا اشارہ کر کے انہیں مشار الیہ بنا کے صفات زائد مرضات بتا دی، یہی فرما رہے تھے ان کی صفات زائد مرضات ہو گئی اور بات تو ختم ہو گئی، جب زائد مرضات انہیں صفات دی ہیں تو یہ صفات لے کے آئے ہیں، اس نے دی ہیں، دینا دلیل ہے کہ اللہ ہے، لینا دلیل ہے کہ بھیجے ہوئے، لینا دلیل ہے کہ بھیجے ہوئے ہیں، دینا دلیل ہے کہ اللہ ہے، اور ہے نہ ہی کی نفس نے شرک فی ذات کو بھی ختم کر دیا، شرک فی صفات کو بھی ختم کر دیا، کوئی سمجھ لے شرک کا تصور ہی ختم ہو گیا، اب جنہوں نے نہیں سمجھا انہوں نے غلط ویسے کیے، اوہینا کی لفظ ہی سے ختم ہو گیا، اس لیے اوہینا میں اللہ نے ہم لگایا، یہ ہم شمول مساوات نہیں، یہ ہم برائے اظہار عظمت توحید، ایسی وہی سوائے اللہ کے کوئی کار ہی نہیں، معلوم ہو گیا ان 14 کے بنانے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے، یہ سبب سے نہیں بنتے، اب ہم کس کے لیے کہا، ہم برائے عظمت توحید، عظمت توحید فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ وحی اور کوئی نہ وحی کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسی وحی بنا سکتا ہے، نہ کوئی وحی کر سکتا ہے، دلیل ہوگی شریک بھی ختم، اللہ کے شریک بھی ختم ہو گئے اور ان کا بھی ہونا دلیل ہو گیا، شرک بھی ختم، شریک بھی ختم، شریک بھی ختم ہو گیا، شرک بھی ختم، لفظ اوہینا کہے، ہم نے وحی کی، وحی کس کے لیے، عظمت توحید کے، اور اسی وحی میں اللہ کے کل صفات، یہ صفات کو رسول نے کئی معنوں میں تعبیر کی، اول ما بحث کریں گے آگے اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ روحی، بحث کریں گے آگے
اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ الماء، اول ما خلق اللہ النور، اول ما خلق اللہ العرش. یہ نام الگ الگ ہیں، حقیقت کمالات الگ الگ بیان کرنے میں نام آئے. لو کی لفظ آئی تو کمال اور، عرش کی لفظ آئی تو کمال اور ہے. لو الماء کی بات آئی تو، روح کی بات آئی تو، اور نور کی بحث کریں گا کہ لفظ آئی ہوئی. نور کی لفظ کہی، کمالات تصورات ہے، حقیقت وہی ہے، لیکن اس حقیقت میں محور بدل گئے. جب نور کہا تو معنی اور ہو، روح کہا تو معنی اور ہو، الماء کہا تو معنی اور ہو. حقیقت ایک، جو کل حقیقتوں میں ایک حقیقت بن کے آئے، اس مظہر کل کو مصطفیٰ ذات محمد اللہ رسول محمد. مظہر کل کون ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام. وہی واحد الاصل نور. اللہ واحد الاصل نہیں، وہ احد ہے، لیکن واحد بھی ہے. جب جناب علی نے واحد کہا کہ اللہ واحد ہے تو ایک آدمی کہتا ہے مولا اللہ ایک ہے. اور میں ہاں ایک ایسا ہے جو گنتی میں نہیں ہے، گنتی سے ماورا ایک. گنتی اللہ سے شروع نہیں ہوتی، گنتی اللہ سے شروع نہیں ہوتی. اور پوچھا گیا مولا گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرمایا انا والیوں میں نور نما. گنتی شروع ہی آل محمد سے ہوتی ہے. اب میں جملہ ضرور کہوں گا، جو پہلی گنتی میں بھول گیا وہ یقیناً 12 تک بھول گیا. کیا بنایا؟ واحد الاصل. یہ کمال ہے اللہ کا، ان کے وجود کو ایک نور بنایا. کوئی گہری بات میں کر رہی ہوں. 14 کو ایک نور بنا کے ایک نور. یہ 14 بھی ہیں، ایک بھی. 14 اور ایک میں کمال یہ ہے کہ ہیں 14، کمال ایک ہے. میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، سارے محمد ہیں. تو پھر جملہ تو طے ہو گیا. جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا. ماحول کیا ہے کرنے کی نہیں ہے. آپ جن کے امام نہیں ہیں، خدا جانے ان کا محمود کون ہے. اور یہ نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہو گئی، موٹے بہت شروع ہو گئی. بلاکار صاحب اس لیے صحیفہ المیہ میں کئی مرتبہ میں نے دہرایا بھی، صحیفہ المیہ میں جناب علی علیہ السلام نے سب سے پہلے حمد ہی اس کی الحمدللہ. الحمدللہ حمد ہے اللہ کی جو اول محمود ہے، پہلا محمود ہے، حامد نہیں. یہ حامد ہے وہ محمود. جب وہ اول
محمود ہے تو بات تو ہے، جب وہ اول محمود ہے تو یہ اول حامدین ہے، حمد کرنے والے یہ اول ہیں، ان کا اول ہونا واجب ہے۔ دلیل اسی لیے تو فرماتے ہیں ہمارا اول ہونا دلیل ہے کہ وہ اول ہے، ان کی اولیت توحید کی اولیت، ان کو اس لیے واحد الاصل بنایا کہ ان میں بجا وقت وحدت بھی ہے، کثرت بھی۔ میں بہت بڑی لفظ کہنے لگا ہوں، علم کلام کی لفظ ہے، یہ سمجھنا۔ ان 14 کو واحد الاصل بنا کے کہ ان میں بجت وقت کثرت بھی ہے، وحدت بھی ہے۔ یہ 14 کی کثرت ہے، ایک محمد کی وحدت۔ جب یہ وحدت میں آئے تو محمد بن گئے، کثرت میں آئے تو 14۔ ان 14 کی کثرت کی وحدت اللہ ہے، ان کی کثرت سے لا شریک ہے، ان کی کثرت دلیل ہے اس کے لا شریک ہونے، وہ جو لا شریک ہے ان کی کثرت سے، ہماری کثرت سے نہیں۔ بیٹا ایسے نہیں، نہ جانا بیٹا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کی کثرت توحید کی وحدت کی دلیل ہے، اور ان کی وحدت عالمین کی کثرت کی دلیل ہے۔ علم منطق میں اسی کثرت، اور اگر درمیان میں یہ سن او ہے، سن سواد نون عین، سنو من سن او، وہ ثانی ہے، ہم مصنوع ہیں، یہ سن او ہے، سواد نون عین، سنو پہ بیٹھ وہ ثانی ہے، ہم مصنوع ہیں، یہ سن او ہے، یہ سن او نہ عین ثانی ہے نہ عین مصنوع، وہ بھی فرمائے یہ ثانی بھی نہیں، عین مصنوع بھی نہیں، یہ سن او حد فاصل ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، حد فاصل ہے خالق اور مخلوق کے درمیان میں، لیکن ہوا معکم، مثال ہوا معکم، ہوا اللہ ہے، کم مخلوق ہے، مع 14 ہوا کون ہے؟ اللہ۔ کم کون ہے؟ ہم مخلوق۔ ہوا کم مخلوق، درمیان میں حد فاصل کون ہے؟ مع کون ہے؟ 14۔ خدا دعا اگر حد فاصل ہٹا کے ہوا کم ہو جائے گا، شرک فی ذات بھی ہو جائے گا، شرک فی صفات بھی ہو جائے گا، کثرت پھر وحدت بھی ہو جائے گی، وحدت پھر کثرت بھی ہو جائے گی۔ 14 نے تو شرک کو ختم کر دیا، اگر یہ حد فاصل ہٹا دی ہوا کم ہو جائے گا، وہ تم تو پھر کیا ہو جائے گا؟ شرک فی ذات بھی آ جائے گا، پھر صفات بھی آ جائے گا، کثرت پھر وحدت بھی ہو جائے گی، وحدت پھر کثرت بھی ہو جائے گی۔ تیسری بات کروں میں، علم منطق میں اللہ علت تامہ ہے، 14 معلول اول ہے، معلول ہوتا ہے وہی ہے جو علت
इल्लत से बनी। नहीं समझ आती, अभी कहते हैं शेर का है इनका मालूल अव्वल होना उसके इल्लत ताम्मा होने की दलील। इल्लत ताम्मा, इल्लत की कई किस्मों में जाना, इल्लत ताम्मा ये है कि इल्लत ताम्मा इन 14 की अल्लाह है, अल्लाह है। इल्लत ही नहीं और आलमीन की इल्लत 14 है, आलमीन की इल्लत 14 है। 14 की इल्लत अल्लाह है। इल्लत होता ही वही है जो मालूल की हर शय जानता है। मालूल वो होगा जो इल्लत उसके तमाम मालूलात को जानता है। और जब इल्लत है 14 और मालूल है कायनात, तो कायनात की कोई शय ऐसी नहीं जो ये 14 ना जानते। इन 14 ही को जनवाने के लिए कुल का कुल कमाल अल्लाह ने वही में जाहिर कर वही में जाहिर किया। यही वजह है कि नबियों में और इन 14 में फर्क ये है कि अंबिया को इल्म मिलता है उनकी उम्मतों के हवाले से। नबियों को इल्म दिया जाता है जितनी उम्मत को जरूरत होती है। और बड़ी बात मैं अंबिया को इल्म दिया जाता है उनकी उम्मतों के हवाले से। जब नबियों को उम्मतों के हवाले से दिया जाता है और 14 को इल्म दिया जाता है तौहीद के हवाले से। जितना तौहीद को जरूरत है, बात हो गई तय। जब इनको इल्म तौहीद ही लेके आते हैं फिर रसूल का जानशीन नबी भी नहीं हो सकता। तो फिर उम्मती को हक नबियों को उम्मतों के हवाले से लिख दिया था। अगर मैं अगली बात कहूँ आप परेशान हो जाए, इसीलिए अल्लाह ने नबियों को लिखी हुई किताब दी। लिखी हुई किताब देना इल्म का पस्त तरीन दर्जा। दे देना। अब लिखने वाले ने तो लिखी होगी, अब जो वो लिखी क्या किताब किसने लिखी है, औलाद किसने लिखी, इंजील किसने लिखी, ज़बूर किसने लिखी, सहीफे किसने लिखी, मैंने नाम से पूछा। और ये सारे आईन की किताबें और ये सारा आईन असल में है कुरान में। कुरान तो अभी उतरा नहीं, फिर लिखेगा कहो नबी तो लिखेंगे नहीं, उनकी तरह की किताबें आ रही हैं और ये लिखी गई पूरी किताबें कुरान से। तो फिर मानो नबियों से पहले कोई ऐसे मौजूद हैं कि अभी कुरान उतरा नहीं, वो पहले से आलिम हैं। ये किताबें लिखी, आपने लिखी, आप मुझे गौर से देखिए। औरत की रोड से काम है, हमें आंखें बड़ी लगती हैं क्योंकि एक आंख में लाखों आंखें देख रही होती हैं। फिर हमारी आंख में भी ताकत है कि एक एक को अलग अलग देखती है। अब जनाब अल्लाह ने इनको
मालूल अव्वल बना के खुद इल्लत बना, इल्लत तामा। तो आज जनाब मंतिक भी इल्लत नाफसा होती है, इल्लत तामा होती है। इल्लत तामा है ये अलिफ मीम है तामा। अल्लाह इन 14 की घबरा रहे, घबराए नहीं यार, अल्लाह तो नहीं कह रहे ना, अल्लाह नहीं घबरा रहे, बहस करे नहीं, अल्लाह की नाम आई नहीं आवो। हमारे पीछे क्यों पड़े, सिर्फ यही वजह, समझते नहीं और ये वैसे वो खुद करते नहीं और नाम में आएंगी। सच्ची बात कर, कपड़ों से इल्म नहीं आता, समझ रहे? इल्लत तामा, अल्लाह इनकी इल्लत तामा दलील है इल्म मंतिक में, दलील। अगर इल्लत तामा मालूल के बनाने में या मालूल के बनने में एक लम्हा भी देर हो जाए ना, अल्लाह इल्लत तामा नहीं रहता। फिर जब अल्लाह ने इनको बनाया है, जमाना भी नहीं लगा, बन भी गए, वक्त भी नहीं लगा मेरे भाई। अब इस इल्म कलाम की बहस है, बन भी गए और नहीं, वक्त भी नहीं लगा, इसलिए अल्लाह इनकी क्या बन गया, इल्लत तामा। तो अब अगर हम मैं लफ्जों में कहूँ तो उसमें आप घबराना नहीं। यही लफ्ज मैंने लाहौर में कहे, वो क्यों कहता है, मैंने कहा जब से अल्लाह है तब से 14 है, जब कब मैंने कहा वो तो जमाने में है, नहीं बनाए जमाने से पहले, जिन्हें समझ नहीं आई वो तो कहें जमाना है। इसी वजह से अल्लाह कदीम ज़ाती है, 14 कदीम ज़मानी है, कदीम दोनों, कदीम वो भी है, कदीम ये भी है, वो ज़ाती कदीम है, ये ज़मानी है। फिर खत्म हो गया ये, ऐसे कोई रह गई है ना, कोई बात है तो बताए। वो कदीम ज़ाती है, ये कदीम ज़मानी। और मैं पढ़ाता हूँ कदीम ज़ाती वो होता है जो मसबूक बिल खैर न हो। मसबूक मन जो फंस गया, अब निकालना मुश्किल है, बूढ़ा आदमी कैसे निकालूंगा, जब जवानी फंस जाए तो फिर जवानी निकाले, अब हम बूढ़े हैं निकालते हैं। मसबूक बिल खैर न हो, मसबूक सबकत से, वैसा ही मैं ध्यान करूँ, सबकत, ये सबकत के सबकत को अली कहते हैं। मसबूक बिल खैर न, यानी अल्लाह के पहले कोई खैर न। खुदा करे और फरमाया आगे मसबूक बिल खैर न हो, लेकिन अल्लाह के लिए ना काबिल है ना बोल, बाद भी नहीं, पहले क्योंकि बाद भी जमाने की लफ्ज़ है, काबिल भी जमाने की लफ्ज़। जब उससे पहले कोई गैर नहीं तो फिर बाद में बनने वाला भी गैर नहीं। काबिल ज़मानी है, वहाँ तो ज़माने काबिल ज़माने की लफ्ज़ है, बहुत बात ज़माने की लफ्ज़, वहाँ काबिल और बात ज़मानी नहीं। इसलिए
اس لیے میں یہ سودا اللہ کے بعد بنے، لیکن قابل اور بود زمانی نہیں، بن بھی گئے مگر بعد کی لازمی نہیں۔ قابل اور بود زمانی نہیں، وہاں زمانہ ہے نہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، اپنے آپ کو اول کہا، اول، بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے مسبوق کلیم ذاتی ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو، اور کلیم زبانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو۔ بالعدم این دالمی عدم نہ ہو، عدم نہ ہو۔ اللہ ظلمت نہیں، نور ہے۔ اللہ ظلمت نہیں، نور ہے۔ عدم نہیں، وجود ہے۔ یہ عدم وجود کے مقابلے میں ہے، عدم نہیں۔ جب عدم نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ وجود۔ ظلمت نہیں، نور، اس بات میں نہیں، اور اس بات میں وجود۔ کوئی وجود نہیں رکھتا، وہ واجب الوجود ہے۔ فرمائش میں لوگ ایسا لمبا نہ ہو جاؤں جناب۔ اسی لیے خالق نے یہ جو وحی کا تصور ہے نا، وحی، اس وحی میں کل کمالات الہیہ کو میں کیا کروں، جمع پھر وہی لفظ وہ اردو کی آ جائیں گے کہ چاہیے، مجھے مولا سے ڈر بھی لگتا ہے، جمع کر کے ہو کتاب میں جمع بھی خود کرے گا، اللہ بھی جمع کرے، کیا کرے آپ سمجھانا، جو جمع بھی کرے پھر دے، پھر اللہ نہیں ہے، جو اتنے پراسس سے گزرے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری اردو کے لفظیں ہیں جو ہماری متاحی کو ظاہر کرتی ہے، وہاں بس اس تمام کمالات کو وہی بنا کے، وہی کو کیا کہا؟ روحان۔ یہ وہی ہماری، یہ روح ہے، ہماری روح ہے، روحان، اسے روح بنایا۔ اب روح جب وہی روح بن گئی، روح وہی بن گئی، اس کا کمال بتایا، وجود روح بتایا، اس وحی کا وجود کیا ہو گیا؟ روح کا کمال کیا ہوا؟ من امرنا، یہ من بیانیہ ہے، یہ جزیہ نہیں ہے، امر جز نہیں ہوتا ہے، اللہ کا نہ جز ہے نہ یہ شریک ہے، یہ امر الہی ہے۔ من امرنا، یہ من کون سا؟ جزیہ نہیں، اسی من کو کئی من ہے جو انہوں نے سمجھے لے، خدا دعائے پورے قرآن میں من کتنی آئے ہیں، اکثر پہ انہوں نے جان چھڑائی، جب سے جان چھڑائی گئی تیرے بھی گیا، مطلب سمجھ نہیں۔ خدا کی قسم، قرآن کو ایسے نہ لکھا کرے بے پرواہی سے قرآن لکھا گیا۔ من امرنا، یہ روح ہمارا امر ہے۔ جب کہا کہ مولا امر ہے، امر کیا ہے؟ فرمایا امر ہی مشیت ہے، امر ہی ارادہ ہے، امر ہی قدر ہے، امر ہی قضا ہے۔ جو یہ کہہ دے وہی امر ہے، جو یہ کہہ دے وہی تقدیر ہے۔ کیا دیا؟ امر
بات طے ہوگی ایک کر کے بھی نکال دیتا ہوں میں جلدی کر آپ پریشان نہ ہوں یہ 14 آپ کیا بن گئے من امرنا یہ ہمارا امر کون ہے وہ وہی جب روح بنی ان کا وجود بنا یہ روح کیا ہو گیا امر اب اس کا نام کیا رکھا گیا روح امری روح امری کس میں بتاؤں گا یہ روح امری یہ بن گئے عامر اب فرق یہ ہو گیا وہ عامر ہے ہم معمور ہیں 14 عامر اللہ عامر ہے ہم معمور ہیں اور نہیں فرمایا کتنی بڑی بات ہو گئی اور معمور کتنا ہی متقی کیوں نہ بن جائے عامر نہیں بن معمور کبھی بھی جانشین رسول نہیں بن اللہ عامر ہے اللہ حاکم ہے ہم محکوم ہیں 14 حکم ہیں یہ حد فاصل میں نے ابھی عامر ہے ہم معمور ہیں 14 عامر ہیں جن کو یہ امر ملے وہ اولل امر لمبی بحث ہوگی میں کروں گا رسول کے جانشین ہونے سے پہلے اولل امر ہونا ضروری ہے جو اولل امر پہلے سے نہیں ہے جانشین کا امر امر کی تعریف اللہ سورہ یاسین میں خود کر انما امرہ اذا اراد شیئا قرآن کم پڑھا ہاں پتہ لگے روزوں میں بھی نہیں پڑھا روزے جو رکھ لیے تھے قرآن اب کون پڑھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے خدا گواہ ہے کہ قرآن کتنی واضح فرما اللہ کا امر یہ ہے کل بھی میں نے عرض کیا اللہ کون نہیں کہتا اللہ کی ولایت کے کمال میں ارادہ ہے اللہ کون نہیں کہتا اسی لیے تو ان کو ولی بنا کے کہا تمہاری ولایت میں میرا ارادہ بھی ہے اور کون بھی ہے ولایت میں بھائی ان کی ولایت میں ارادہ بھی ہے خود بھی پھر عالم امر جتنے بنے ہیں عالم ارواح جتنے بنے ہیں عالم لاہوت جتنے بنے ہیں وہ کن سے بنے ہیں عالم انوار کن سے بنے ہیں وہ نہیں کہتا اللہ پھر جھوٹوں کس نے کن کہا اور نہیں فرمایا نہ سمجھے تو نہ سمجھے ان کو خالق نے ان کو کیا بنایا امر بنایا انما امر اللہ کا امر یہ ہے امر آگے حضرت شک ہے شاید دور چلا جائے گی یا تھا پیچھے کیا جائے گا انما امر اللہ کا امر یہ ہے شاید کے پیچھے آگے جزا ہوتی ہے پیچھے انما امر بات کیسی ہوئی سیانی بنو سیانی بات کی امر کی ہو رہی ہے اذا ارادہ شیئا جب ارادہ کرے کون انہوں نے درمیان میں اللہ نے قرآن میں نہ لکھا میں سے بتا سارے قرآنوں میں یہ لکھا اللہ نے لکھا ہے خدا کے واسطے جا کے دیکھیں اللہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی بات ہی عامر نہیں ہو رہی اللہ تو کون کہتا ہی نہیں
یقول لہو کن، کن کون کہے گا؟ آمن. جب تک کن رہے گا امر کا رہنا واجب، اسی کو امام زمانہ. اللہ کے لیے دنیا سمجھ جائے. قرآن سب کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کوئی سی بحث کرتے جب اس روح کو امر بنا کے جتنے علوم ہیں جتنے وہ اسی روح میں موجود ہیں. ہاں جو خالق نے بنائی ہے روح کل یہی روح ہے امری کہ 14 کی روح ام الارواح ہے. تمام روحوں کی ماں بھی ہے اور اصل بھی ہے. میں نے کوئی بات ہے تو آپ فرمائیں بہت بہت کے نا دل میں نہ رکھیں، مجھے بتا دیں. یہی روح ام الارواح ہے. یہی روح بڑی ساری موجود ہے، پھر بیان کریں. ام الارواح ہے. یہی روح مبدأ ارواح ہے. جتنی روحیں ہیں ان کی مبدأ جائے ابتدا ہی یہی روح. جائے ابتدا مبدأ جیسے شروع والذی یبدأ الخلق، جیسے ابتدا کی خلق، یہ مبدأ ارواح ہے. یہی روح حیات جمیع ارواح عالمین ہے. کن کی روح؟ 14 کی روح مبدأ یا حیات جمیع ارواح عالمین. کل عالمین کی روحیں اسی روح سے حیات پا رہی، اسی روح سے زندگی، ہر شے زندگی پا رہی. کہ میں لفظ ہوں آپ خوش ہو جائیں. جب ہر روح یہی سے روح پا رہی ہے تو پھر قیامت برپا اللہ نہیں کرے گا جب امام روح کھینچ لے گا. حشر برپا ہو. مبدأ ارواح. اگر آپ فرمائیں تو میں قسم پر دوں سجاد دار کے بارے میں دوسرے بجے جب چوتھی بات جو ہے ٹھیک ہے. ایک کو نہیں سمجھی گئی تھی جتنی قسمیں آئی ہیں اپنے پیٹ سے میں دامن اٹھانا کیا کروں. کہنا پڑا جتنی قسمیں اس وقت قرآن میں لکھی گئی ایک کا ترجمہ کی گئی. اب آپ کہیں گے یہ کیا کہنا، جب لکھا ہوا آئے گا پھر آپ افسوس کرو. مبدأ ارواح یہی روح ہی لوح محفوظ ہے. یہی روح ہی کتاب مکنون ہے. یہی روح ہی لوح محو اثبات ہے. میں کیا کہوں، یہی روح ہی عرش ہے. یہی روح ہی قلم ہے. یہی روح ہی وَأَبُو الْأَكْوَانِ بِفَاعِلِيَّتِهِ وَأُمُّ الْإِمْكَانِ بِقَابِلِيَّتِهِ. راوی فرماتے ہیں کہ ہماری جو روح ہے یہ ہر شے کے ہونے میں فاعل ہے. ابو الاکوان، اکوان کون القائم قبل الکون بغیر قیام والموجود فی کل مکان بغیر قیام والقریب من کل نجوى بغیر ابتدان. جناب علی نے صحیفہ الانبیاء میں یہی پہلی دعا مانگی کہ وہ ہونے والے سے بھی پہلے ہے. یہی روح مبدأ ارواح ہے.
ان کو مبدأ ارواح بنا کے، روح امری بنا کے 14 کی روح امری ہو. خدا گواہ ہے میں صرف اصلاحاً یہ جملے کہہ رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھے، طنز نہیں. اس لیے خالق نے قسمیں کھائیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. نہیں سمجھی گئی قسم. الذاریات ذروا، یہ دو مترادف شاید نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں، ہماری اپنی بات ہے. ہاں گھر کی بات کی بات ہے، گھر میں جھگڑا نہ والا کرے. بس سارے آتے سرمن سرما جا کر دیکھیں گے. آپ یہ آیت پڑھی میں نے، قسم ہے، انہوں نے کہا قسم ہے، ہائے ہائے ہواؤں کی جو بادلوں کو تتر بتر کر دیں. اللہ بادلوں کی قسم کھا. سمجھ آئی جی؟ کل والی بات مجھے پہنچی کہ میں کیا کہوں. اور سارے آتے سرمن، ہواؤں کی قسم جو تتر بتر کر دیتی. پھل جاریات جسرن، کشتیوں کی قسم سمندروں میں تیزی سے چلتی ہیں. کہتی ہیں تو اب بنی ہے اور وہ بھی ہم نے بنائی. یا پہلی کشتی انہوں نے بنائی. یا یہ ترجمے ہم حقیقت کہاں سامنے، دکتوریں کہاں سامنے نہیں سامنے آئے گی میرے بھائی. پھل جاریات یسرا، کشتیوں کی قسم جو تیزی سے چلتی ہے. فالحاملات وقرا، بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں. بادلوں کا کام ہی بوجھ اٹھانا. اللہ کا قسم. یہ تربیت ہے، یہ اپنے تک رکھنا ہے، باہر نہیں دے. خدا کے لیے یہ بات تاکہ جتنی حضرات تشریف رکھتے ہیں حقیقت سمجھ لیں، میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خدا کرے سمجھ لیں حقیقت، خدا کرے لوگ سمجھ لیں. ہر مقسمات امرا، فرشتوں کی قسم جو امور تقسیم کرتے ہیں. آگے آگے جناب جواب قسم. انما توعدون لصادق، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً سچا ہے. جب انا اور لام مفتوح آ جائے یہ جواب قسم ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں مقسم لہو. مقسم جس کی قسم کھانے والا، مقسم بہی جن کی قسم کھائی. چوتھی قسم اور ساتھ جواب قسم. حکم ہے جواب قسم کو دیکھو. جواب قسم جن کی قسم کھائی ہے ان کے یا تو برابر ہوگا یا افضل ہوگا، پھر جا کے قسم قسم بنی. وہ بھی تھوڑا سا اشارہ اس نے کیا، اس اشارے کو میں نے ایسا پکڑا. یہ ابھی اقسام القرآن بھی انٹرنیٹ سے میں نے ساری کی. اقسام القرآن کچھ نہیں لکھا ہے. تو جواب قسم جو ہوتا ہے نا، جواب قسم سے جن کی قسم کھائی ہے ان کا افضل یا مساوی ہونا ضروری ہے. کچھ ہستیاں ہیں اللہ نے جن سے وعدہ کیا، پھر وہ وعدے والے افضل ہیں یا ہمارے افضل؟ کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کشتیاں افضل ہیں، کشتیوں کی بادلوں کی قسم، فرشتوں کی یہ قسمیں کھائیں. یہ کیوں میں بتا میرے بھائی خدا کے لیے سمجھے، ان کی قسمیں اللہ نہیں کھا رہا، قسمیں کھا رہا ہے جنہیں روح امری دے کے بھیجا. وزارات ذروان، قسم ہے ان 14 نفوس کی جو تمام اجرام و اجسام و عالمین میں روحوں کو بکھیر
ना ये करना ठीक है। मैं ध्यान करता हूँ लाहौर वाले कहते हैं कि एक नया मजहब खड़ा करना, मैंने कहा इंशाल्लाह नवा मजहब ही बनेगा। और जो तुमने विलायत अली छुपाई है इंशाल्लाह क्या करें। बसारे आते सलमान कसम है इन नुफूस ताहरीन की, इन नुफूस कादिसीन, इन 14 की कसम जो तमाम अजराओं अजसाम आलमीन के रूह को बखेरते हैं। सुनाए गौर नाल सही फल जार है फल हामिलाते विकना, इन्होंने कहा बादलों का बोझ उठा, पानी का बोझ उठा, फल हामिलाते विकना जो अल्लाह के तमाम उलूमो रूमो असरार इलाहिया का बोझ उठा। ये बोझ ठीक है या बादलों वाला तर्जमा थी? इस बार मेरे अशरे हैं, अशरे में वो उधर तो अभी वैसी नहीं मिली, तो फिर बताते कि है उधर बस नहीं इंटरनेट पे लगे अभी नहीं आए मेरे। फल हामिलाते विकरन, हामिलात माने उठाने वाले, क्या विक्र माने बोझ, पानी ना बोझ, बादल पानी वो बादल है ही पानी। फल हम सही ख्वाब फरमाए ना दुनिया, फल हामिलाते विकरन कसम है नफूस कादिसीन की जो उमूर मकज़िया और मुक़द्दरा तक़दीरिया कुल्ल इलाहिया असरार और रुमूज़ इलाहिया का बोझ उठाने वाले हैं। फल जारियात युस्रन, इन्होंने कहा कश्तियाँ जो तेजी से चलती हैं, कश्तियाँ नहीं जो उमूर इलाहिया को आसानी के साथ जल्दी जारी करें। ठीक हो गया वो खुदा के लिए कुछ तो समझो ना, जो कुछ कह रहे हैं आप, एक नई बात मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में कुछ तो समझे तो सही। फल जारियात युस्रा, इनको आसानी से जारी करते। गवाह वो मानता है जिसका इल्म नाकिस है। इमामों के लिए गवाहों की जरूरत है। थोड़ी बहस करनी अभी 5-7 मिनट ज्यादा हो गए। फल हामिलाते विकरन, फल जारियाते युस्रन, फल मुकस्सिमाते अमरन, कौन है जो उमूर इलाहिया तकदीरिया को शब कद्र ज़मानी फरिश्तों पे तकसीम करने वाला, शब कद्र ज़मानी फरिश्ते इनसे उमूर लेने आते हैं, देने नहीं आते। कसम किसकी खाई जा रही? 14 की कसम। अगर गलत है पेश कर दीजिए, मौलाना के पास जाके मैं आगे रख दीजिए मेरी जेब करो जी, तर्जुमा करो बहस। हम अल्लाह न करे आयतुल्लाह नहीं है और ना होना है, ना ये मासूमीन की बात है। ना हम तस्वुर ही नहीं है, हम तो वही इनके घर साथ बन जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात। कतान नहीं, इन्नमा तू अदूना न सादिक। अब जवाब कसम ठीक हो गया है। मोहम्मद जो तुमसे वादा किया गया वो यकीनन सच्चा है। ठीक हो गया खुदा के रसूल खुदा के बहुत ठीक है। रसूल खुदा के वचन जैसे रसूल खुदा इस्लाम के थोड़ा होता। इन्होंने ऐलान किया कि जो जिसने भी रसूलुल्लाह से कोई कर्ज लेना है, हम कर्ज देने के लिए तैयार हैं, वो गवाह जरूर लेता है। हुआ तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान ऐलान कर तो गवाहों की जरूरत नहीं, जो भी आके कहे कर्ज लेना है हम दे देंगे।
کافی دیر سے تو تھوڑا خوش ہو جائے کل تاکہ کل بھی جلدی ہمیں یہی ہوتا کل آ جائے کل. اب جناب یہ ہوا کہ انہوں نے جب اعلان کیا تو ایک شخص آیا جیسے ارغوانی رنگ کا باقبا اور امامہ تلواری دو لگائی ہوئی تھی, گھوڑے سے اتر کے اندر آ گیا, سلام کیا, جو صاحب تشریف رکھتے تھے ان سے کہا کہ آپ جانشین رسول ہیں. انہوں نے تو نہیں کہا, اس دوسرے نے کہا یہ ہے. میں رسول اللہ سے کچھ قرض لینا ہے. انہوں نے تفسیر قرض پوچھی, تفسیر پوچھی قرض کیا ہے, جو پوچھے گا وہ دے گا. جسے یہ بھی پتا نہیں کہ قرض ہے, یہ باتیں ایسی ہے, چھوٹی سی بات ہے, سارا نتیجہ سامنے آ جائے. وہ دیکھا سی قرض یہ ہے 100 اونٹنیاں, ان کی 2 کوہانی سرخ رنگ کی کالی سیاہ چشم والی اور سونے چاندی کے پھار اوپر لگے ہوئے اور 17 غلام. یہ رسول سے میں نے قرضہ لینا ہے. انہوں نے اتفاق سے پوچھ لیا گواہ کون ہے, کہا گواہ اللہ ہے. آپ کہہ رہے فیصلہ ہے, جس کا گواہ اللہ ہو اسے مصطفیٰ کے. انہوں نے کہا صحیح ہے, انہوں نے کہا نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں سے مل سکے, کیونکہ میں نے قرضہ ضروری لے. خدا گواہ ہے سلمان فارسی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, آؤ ہم قرض دلا دیں. اسے مر جانا ہے, سوچ کے سمجھ کے علی کو مان کے جاؤ. اے علی پیش ہوا, وہ جناب علی کے سامنے جو ہی آیا, جناب علی نے اس کو کہا اپنے باپ کا قرض لینے ہیں. خدا گواہ ہے اسے سنتے ہی کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے قرض مل جائے. جب کہا نا باپ کا قرض لینے آیا, دلچسپی ہوگی. انہوں نے کہا مولا یہ آپ نے اچھی بات کہی, یہ باپ کا قرض لینے میں آیا. اندر والی بات مجھے معلوم نہیں, آپ فرما دیں. سرکار نے فرمایا تیرا باپ سردار تھا قبیلے کا. رسول پاک کے پاس آیا, مولا اسلام شروع ہے, اگر آپ اجازت دیں میں اپنے قبیلے کے جا کے اسلام کی تبلیغ کروں گا, یقیناً وہ مسلمان ہو جائیں گے. آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ سرکار نے فرمایا اس دنیا میں لینا چاہتا ہے یا وہاں بھی لینا چاہتا. میرے خیال میں یہ ساگا کا تھا, کہنے لگا دونوں لے. رسول نے فرمایا ہم دونوں دے دیں. فرمایا یہ تو وہ دنیا کا یہ نام لے لو, جنت کی رسید دے. دوسرا یہ ہوا کہ رسول نے فرمایا 100 اونٹنیاں جن کی 2 کوہانی ہوں گی, سرخ رنگ کی ہوں گی اور چشم ہوں گی, سیاہ ہوں گی, یہ کام کا ملتی ہے تو وہ بھی ہم دیں گے. ان لوگوں کا سونا چاندی بھی ہوگی, 17 غلام بھی ہوں گے. تیرے باپ نے کہا اور حوصلے نہ نسبت تو میں نے دے دی اور حوصلے نہ کہا مولا میں بوڑھا ہوں. آج تیرے باپ نے کہا مولا میں بوڑھا ہوں, میں جا کے تبلیغ کروں گا, اگر میں مر جاؤں تو یہ انعام میرے بیٹے کو ملے گا. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں ہم دے دیں گے, میرے بیٹے کو ملے گا. پھر اسے دوسرا سوال کیا, مولا اگر آپ نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ فرمایا علی یہ نے امید.
फरमाया उठो, उठ के सरकार हसन को बुला के सरकार ने फरमाया ये देखिए जो चाहे सारे उन्हें लाओ, बैठ करूँगा सारे जनाब ने फरमाया हसन बाबे का कर्ज अदा, नाना का कर्ज से अदा कर। सरकार हसन मुस्तफा घर गए, अबाए रसूल पहली, अबाए रसूल पहली। बचपने की बात होगी मेरे, बचपने में जिनकी अबा कबा पूरी हो जाए उसे हसन आंखों मुबारक और दस्तारे मुबारक रसूल रब की असाए रसूल हाथ में लेना। किताबें पढ़ेंगे तो लिखा, ऐसे करेंगे फिर शक में रहेगा। किताबें लेनी जो नहीं और नहीं लेंगे तो शक में रहेंगे, ले लेंगे तो देख लेंगे, खुश हो जाएंगे। अदराब लेके सरकार गए और उसी आदमी को साथ लिया। एक रिवायत में उसका नाम बाज में अबू शमशान, अबू शमशान। वहाँ गए तो एक वादी अकीक थी, अकीक सारा मदीना साफ, मुझे पता ही नहीं था मदीने वाला, सारा मदीना साफ। सरकार हसन ने जाके उस अकीक पत्थर पे असाए मुबारक रखा है, जमीन शिगाफ्ता हुई, एक गुलाम निकला जिसके हाथ में रस्सी, हाय हाय, गुलाम निकला उसके हाथ में रस्सी है। जो ही वो निकला और चलने लगा, सरकार ने उसी आदमी से कहा अबू शमशान तुम आगे चलो, तुम आगे चलो, हम तुम्हारा वादा पूरा करते थे। देखो पीछे ही देखना, जो अंजाम से बाखबर हो उसे ही मांग के। ये समझ आ गई बात मुकम्मल, पीछे ना देखे। लेकिन क्या करता है, अभी बात हुई नहीं, पीछे ना देखना। ये पीछे ना देखना किस कमाल की तरफ इशारा? हमारी कमाल की इंतहा नहीं है। पीछे ना देखना वो तो वादा है, तो पीछे ना देखना, फिर देखना वादे से ज्यादा हम कितना देखना। अबू शमशान ने वो आगे चलना शुरू किया, पीछे से गुलाम निकला, उसके पीछे 6 ऊँटनियां, सुर्ख रंग की, दोनों कोहानी, काली स्याह आंखें, सोना चांदी लगे हुए, भरे हुए, पता नहीं कहाँ से आए। आपने नहीं दिए, खुश हो आज आप देख रहे थे एक दूसरे को, आपने नहीं दिया, आपका कोई वहां नहीं था। हमें देखने में भी तकलीफ दिक्कत है यार, आप देखे तो कोई हार नहीं, मैं देखूं तो कोई हार जाए। हम नौकर आपके खातिर ताकि खुश खुश हो ये बात मुकम्मल हो जाए। आगे चलना शुरू हो, पीछे से ऊँटियाँ निकल भी रही, क्योंकि इमाम ने फरमाया पलट के पीछे न देखना, मालूम तुझे एहसास भी नहीं होगा कि आ भी रही है या नहीं। कैसा इमाम है, कैसी बात। यहाँ तक ये चलते फिर गुलाम 16 गुलाम निकले, 96 ऊँटियाँ आ गई, फिर गुलाम निकला, 4 हो गई, 100 पूरी हो गई। जो इन 100 हुई है, अब उसने दिल में कहा देखो तो सही कोई आ भी रही है या नहीं। यही था आहट के ना होने का, आहट नहीं हो रही। अब उसने कहा देखो तो सही, अब पता लगा गैर मासूम कौन होता। अब तो पलट के देखा तो 100 ऊँटियाँ निकल चुके थी। वहीं से सरकार हसन ने कहा अबू शमशान मैंने जो कहा था पलट के न देखना, कर्ज हो गया पूरा, तू पलट के न देखता, यमन तक चला जाता, कतार खत्म। वहीं से मसाइल की इब्तिदा करते हैं। बरहना सर बंधे हुए हाथों से ज़हरा की बेटियां बाजारे कूफा में लाई गई। ये आई नहीं,
یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی میں نے علماء سے کہا، ذاکرین سے، نہ کہا کرو کہ یہ آئین ہے، یہ آئین نہیں، بازاروں میں لائی، یہ تو کبھی باہر اپنے گھر سے باہر نہیں آئی، جب آ گئی زہرا کی بیٹی بازار میں اور منہ پہ بال ڈالے ہوئے ہیں اور کھا کے کربلا اتنی ڈالی ہوئی ہے کہ بال نظر نہیں آتی۔ کل بھی میں نے عرض کیا، کسی بدبخت نے اشارہ کر کے کہا ہاں سے ہی زینب و بنت علی، لوگوں آؤ علی کی بیٹی زینب یہ ہے۔ بہت بڑا مسائل ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت آ جاتی جو اشارہ کیا بدبخت نے، ہاں سے ہی زینب و بنت علی، لوگوں یہی علی کی بیٹی زینب ہے۔ جب یہ اشارہ ہوا اس وقت بی بی نے کہا سجاد بیٹا تو امام ہے، اگر اجازت دے تو میں کچھ کہہ سکتی ہوں۔ ان مراحل نے جب بیویوں کو داخل بازار کیا نا، خطاب یہ کیا کہ ہر بیوی کے محمل کے ساتھ قریب سال والا رشتہ اس کا سر لو کے نظام، جناب ام رباب کے محمل کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کا سر، جناب ام فروا کے ساتھ جناب امیر قاسم کا سر، جناب ام لیلا کے ساتھ جناب علی اکبر کا سر، اور جناب زینب عالیہ کے ساتھ محمد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام، اجرکم اللہ سر پر جب یہ جا رہے تھے نا لے کے، اس وقت بی بی نے جب پوچھ لیا سجاد میں کچھ کہہ سکتی ہوں، تو پاک بی بی کو جب اذن ملا نا امام کی طرف سے، میری بی بی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے کہا حسین نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھو، جب کہا نا قرآن پڑھو، پاک بی بی نے یا سے نیزہ لیا گیا، اوپر سے نیزہ نکلا ہوا، اللہ اکبر، امام نے فخر داؤد بن کے جب قرآن نیزے پہ پڑھنا شروع کیا لاکھوں کی تعداد میں مجمع، ایک شور بلند ہوا، ایسا شور کبھی بھی کوفہ میں نہیں ہوا، ایک مومنہ کا گھر ہے بالکل بازار کے کنارے پر، جب اس نے شور سنا نام قبول فرمائے، جلدی آئی دروازے پر کہ میں کھول کے ذرا دیکھوں شور کیسا ہے، لیکن اتنا ہجوم تھا بازار میں، دروازہ تو بند رکھا، کہا میں چھت سے جا کے دیکھوں، ادارہ جو ہی آئی نا چھت پر مسائل باب مسائل شروع ہو گیا، جو ان چھت پہ آئی کیا دیکھا، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے، منہ پہ چھوٹے چھوٹے بال ڈالے ہوئے، کتے پہ خون لگا ہوا ہے، اس کا محمل ایک چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے، محمل لگا ہوا، جب اس نے 4 سال کی بچی کو دیکھا دھوپ میں، ایسے کسی نے کھانا پانی نہیں دیا، کیوں نہ یہ میرے چھت کے ساتھ ہے، میرا ہاتھ کون سکتا ہے، کیوں نہ میں جا کے میرے جا سے کوئی کھانا لے آؤں، پانی لے آؤں، جلدی نیچے آئے، کھانا تو نہیں ملا، اسے چند کھجوریں ملی، ایک پانی کا گلاس لے کے آئی نا چھت کے اوپر، تو اس کے بچے بھی بھاگتے ہوئے ہیں، جو ہی بچے آئے تو خیال آیا کیوں نہ میں صدقہ کر لوں، یہی باتیں بتائیں اللہ صدقہ کر کے نا بچوں کا، جب دینے لگی نا کھجوریں، جناب زینب نے کہا بی بی ہاتھ روک لے، صدقہ ہم پہ حرام، اجرکم اللہ سیدہ قبول فرمائے، صدقہ ہم پہ حرام، جب کہا نا صدقہ ہم پہ حرام ہے تو چلا کے کہتی ہے الصدقہ تو حرام علی آل محمد، بیوی صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے، اینا کنتن، بیوی بتاؤ آپ کون ہے، بیوی کون ہے، جب کہا نا کون ہے تو جناب زینب خاموش ہو گئی، یہ کھجوریں دینا بھول گئی، بیوی کے قریب آتی، محمد صاحب کو بھی لگا ہوا، بیوی آپ کون ہیں، بیوی خاموش، جب کہا کہ خاموش ہے، بلوانے کے لیے اس بیوی نے کہا بی بی یہ بچی بیمار ہے، فرمایا بیمار نہیں یہ یتیمہ ہے، بس یتیمہ کا نام آیا نا، اس بیوی نے کہا میری شہزادی نے مجھے مدینے میں کہا تھا اگر میں سید
चाहे शादी हो, छोटी उम्र की हो, कैदी हो, उसकी दुआ जल्द कबूल हो गई। बच्ची में सारे औसाफ हैं, आप इस बच्ची से कहें मेरे लिए दुआ मांगो। जनाब ज़ैनब ने फरमाया बीबी अगर शरई दुआ हुई तो मांगेगी वरना नहीं। परेशान होके गिर गई। बीबी कैदी होके इतनी पाबंद हो शरीयत। आप कौन है? मुझे बताए कौन है? फिर बीबी हाँ मेरी शरी दुआएं हैं। बच्ची से कहो मेरे लिए दो दुआएं मांगी। पहली दुआ मांगे जैसे ये बच्ची यतीम हुई है, मेरे बच्चे यतीम ना हो। जनाब सकीना ने दुआ मांगी, आए अल्लाह मेरी तरह इन बच्चों को यतीम ना अजर करना। दूसरी दुआ मांगे अल्लाह मुझे जल्द मदीने ले जा। बहुत बड़ा भाग्य मसाइब है। जब मदीने का नाम आया ना, वतन का नाम आया, जनाब ज़ैनब ने कहा बीवी मदीने जाके क्या करोगी? कहा वहाँ मेरी आका ज़ादी जनाब ज़ैनब है। मुद्दत गुजर गई, मैंने ज़ियारत नहीं की। अब जनाब ज़ैनब ने कहा बीवी अगर वही ज़ैनब अभी बाजार आ जाए पहचान लोगी? घबरा के कहती है जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजार में नहीं आ सकती। जब ये कहा और जनाब ज़ैनब ने जरा से बाल हटाए, नाम लिया उम्मे हबीबा। जब उम्मे हबीबा आवाज दी न चिल्ला के कहती है अरे अल्लाह ये आवाज सुनी हुई लगती है। उस वक्त बीवी ने फरमाया उम्मे हबीबा कौन सुनी रही हो मेरी तरफ से? अब जो देखा फरमाया पहचान अना ज़ैनब बिन्ते अली, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। हाज़िही उम्मे कुलसूम, हाज़िही रुक़ैया, हाज़िही सकीना। जब पहचान करा दी तो अब ये बीबी चिल्ला के कहती है आइना आइना अबुल फाज़िल अब्बास। दीदियों अब्बास की घर गए कि आप कैदी होके आ गए हैं। फरमाया वो शहीद कर दिए गए, हमें कैदी कर दिया गया। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा व मुमिनीन के लिए, अहयान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा से सुना। I'll say.